السلام علیکم۔ شادی کورس کرنے والے مرد حضرات توجہ کریں۔ کسی کا کندہ نگینہ کے نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ کسی کا کندہ نگینہ کے نام ہوتا ہے، کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ عجیب ہے تیری دنیا میرے یا رب، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے۔ شادی شدہ یا ان میرڈ کوئی بھی فرد ہم بستری یعنی صحیح طریقہ سے جماع ادا نہیں کر سکتا تو ایسے افراد کو مردانہ کمزوری کی مرض میں مبتلا سمجھا جاتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ پر تو ایسے بندے کو شعاری یعنی انتشار 100% نہیں ہوتا۔ اگر پریشر آئے بھی تو صحیح طریقہ سے عضو تناسل کھڑا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عضو تناسل کھڑا ہونے پر ایک طرف جھک جاتا ہے، یا وہ سینٹر سے ہی ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یا دائیں یا بائیں یا نیچے کی طرف اکثر جھک جاتا ہے۔ اور اس میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ وہ جو انتشار ہے جسے روف عام میں شعاری آنا کہتے ہیں، وہ بھی ایسے 100% نہیں ہوتی، وہ بھی ایسے جھکی سی اور تھوڑی سی نارمل سی ہوتی ہے، یا روف عام میں ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کا نفس سینٹر سے ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایسی علامات ایک پردہ کی محتاج ہوتی ہیں، اور اسی پردے کی وجہ سے نوجوان اور کچھ بڑے سمجھدار باشعور افراد بھی بہت جگہ سے علاج کرواتے اور پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مرض بیماری علامات ایک ایسی ہوتی ہے جو پردے میں بیان کی جاتی ہے، اور جو مریض ہوتا ہے وہ کھل کر بیان نہیں کرتا۔ ہمارے پاس بھی کچھ ایسے مریض، ایسے پیشنٹ، ایسے دوست احباب آئے ہیں جو پہلے فون پر آگاہی دینا چاہتے ہیں اور آ کر سامنے بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہی بات ہے کہ ان کو یہ علامات لمبا عرصہ تک لے جاتی ہیں، کیونکہ وہ کھل کر بات نہیں کرتے۔ کیونکہ کوئی بھی جو لڑکا یا پیشنٹ ہے یا کوئی مرد ہے، وہ آ کر یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے ہاتھ رسی جسے روف عام میں مٹھ مارنا کہتے ہیں کتنی دفعہ مٹھ ماری ہے۔ اور لڑکے لڑکوں سے جو ہم بستری کرتے ہیں، وہ جماع ہوتا ہے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بھی آ کر نہیں بتانا چاہتا کہ میں نے لڑکوں سے ایسے کیا ہوا ہے، فیل ہے۔ اور بعض اوقات ایسے نوجوان ہوتے ہیں ابھی وہ جوانی کو نہیں پہنچتے، اور کچی منی اپنے ہاتھوں سے اخراج کرتے ہیں، یا کوئی ایسی عورت مل جاتی ہے جو اس کو فنا کر دیتی ہیں، اور اس کے ہڈیوں سے وہ جو مادہ خاص ہوتا ہے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ یہ ایک وقت ہوتا ہے نا، لڑکپن کے بعد جوانی میں پاؤں رکھا جاتا ہے، اور کسی بقول شعر ہے کہ جوانی ہر بشر پہ مایہ پامال ہوتی ہے۔ جوانی ہر بشر پہ مایہ پامال ہوتی ہیں، نگاہیں نیک بھی ہوں اس عمر میں بدنام ہوتی ہیں۔ ایسی عمر میں کچھ لوگ اپنے ہاتھوں سے منی نکالتے ہیں، جسے حروف عام میں مٹھ مارنا مشت زانی کہتے ہیں۔ اس کا نقصان اتنا ہوتا ہے کہ 100 دفعہ ہم بستری کی جائے عورت سے اور 1 دفعہ مٹھ ماری جائے، اس کا برابر نقصان ہے۔ اب جو لڑکے لڑکوں سے ہم بستری کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ 100 مرتبہ مٹھ ماری جائے اور 1 مرتبہ لڑکے لڑکے سے ہم بستری کرے تو اس کا بھی نقصان ایک برابر ہے۔ اب میرے جو نوجوان ساتھی ہیں، بچے ہیں، بالخصوص نوجوان تو باشعور ہوتے ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، جو تقریباً 7، 8 اور 9، 10 کلاس میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو آباد رکھیں، اور یہ لڑکپن سے نکل کر جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ تو ایسے میں بچوں اور اپنے جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی زندگی کو خدارہ برباد نہ کرو۔ یہ دوبارہ وقت نہیں آئے گا۔ غلط محفل میں بیٹھنا چھوڑ دیں، یہی آپ کی زندگی ہے۔ اور جس طرح آپ جس سوسائٹی میں بیٹھیں گے، جن دوستوں کی محفل کریں گے، آپ کو ویسے ہی وہ اثرات ملیں گے۔ لہٰذا کوشش کریں، اگر میری یہ بات کوئی سن کر
ایک لڑکا بھی راہ راست پر آ جائے گا تو ویڈیو کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ آگے توجہ کریں، اس کا سب سے بڑا پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہے، جو مریض ہے، وہ ہم بستری کے قابل ہی نہیں رہتا، وہ ہم بستری صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا عضو حروف عام میں چھوٹا رہ جاتا ہے، عضو خاص کی بڑھوتری نہیں ہوتی، اس کی نشو و نما رگڑ آنے سے، اب اس میں جب رگڑ آئے گی عضو میں تو اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، اس کے ٹیڑھا ہونے سے نشو و نما رک جاتی ہے اور اس میں گرمی سردی کا احساس بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ، فرسٹ پوائنٹ پر تو یہ ہے کہ انتشار پورا نہیں ہوتا۔ نمبر سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہوتا بھی ہے تو وہ آدمی جو انٹری نہیں پا سکتا، وہ انٹری نہیں پائے گا۔ اگر تھوڑا بہتا وہ ہم بستری کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ عورت کے عضو خاص میں اس کا نفس پورا داخل بھی نہیں ہوگا اور لوز ہو جائے گا۔ اب جب ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، پہلے تو اس کا جو مائنڈ ہے نا، مائنڈ کے اندر تو سیکس بہت زیادہ آ رہا ہے نا، مائنڈ اس کا کر رہا ہے کہ میں سیکس کروں، لیکن وہ کیسے کرے کہ اس کا جو عضو خاص ہے وہ اس کے اندر ایسی تقویت، طاقت اور ایسا وہ ہے نہیں ہے۔ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ ٹیڑھا ہے، اور نمبر 2 اگر وہ سیدھا بھی ہے، فار ایگزامپل کچھ لوگ مریض ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں نفس تو ہمارا سیدھا ہی ہے، نفس بھائی جان سیدھا ہی ہے، لیکن آپ نے جو ذکارت حس کی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا 100% سیدھا بھی نہیں ہے۔ اگر سیدھا ہے تو انٹری پانے سے پہلے ہی لوز ہو جاتا ہے، کچھ کی انٹری ہو جاتی ہے لیکن اس میں رگڑ نہیں لگتی اور وہ لوز ہو جاتا ہے۔ برائے مہربانی ایسے مریض توجہ کریں جس سے شرمندگی اور مایوسی اور بے چینی ہو جاتی ہے، مریض زندگی کی بجائے موت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ مریض وہ جس کو ایسی مرض ہوتی ہیں پھر وہ بڑے بڑے کیموں سے، یوٹیوب چینل سے اور بڑے بڑے جو وہ میڈیسن منگواتے ہیں، اور میرے پاس بھی ایسے کئی پیشنٹ کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے یہ نیٹ سے میں نے یہ اتنے ہزار کی ڈبی منگوائی ہے۔ جب اس سے ڈبی منگوائی ہے تو وہ اس کا کوئی کلیم نہیں ہے، اس کا کوئی نہ دارہ ہے، نہ دعا خانہ، نہ وہ کیم ہے، اس نے تو بھائی پارسل بھیجا ہے، وہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن ذمہ دار نہیں ہے، وہ تو بات بھی نہیں سنتا۔ یہ ایسا تھوڑا ہے کہ کیم مین مانگے منڈی میں بیٹھا ہوا ہے، جب مرضی ہم کلیم کر لیں اور جب مرضی ہم اسے پوچھ کچھ کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ پارسل منگوانے سے پہلے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ پارسل منگوائیں یا نہ منگوائیں۔ دماغ سیکس کرنا چاہتا ہے مگر نفس ساتھ نہیں دیتا، یہی وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو اپنا فیوچر کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اور صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے، اصل وجہ کیا ہے کہ صحیح علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اور ایسی پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ایسی بیماری پردے کی محتاج ہوتی ہیں، اور اسی پردے کے لے کر ہی وہ آگے پیچھے اور دور دراز اور نیٹ سے دوائیاں منگواتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ اور اپنی تفصیل ہمیں بتاؤ۔ شادی کورس میں نے بنایا ہوا ہے، وہ گارنٹی شدہ ہے، 3 دن میں اگر اثر نہ کرے تو وہ میں واپس لوں گا۔ فرسٹ پوائنٹ پر نفس ٹیڑھے کے لیے یہ جو میرا تلا ہے یہ ذہن نشین کر لیں، یہ اس کی ویڈیو پہلے بھی میں دے رہا ہوں نیٹ پر، یہ اس کا نام ہے سیکس فل تلا، یہ آپ کے سیکس کے تمام معاملات کو ٹھیک کرے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا یہ ہمارا جو مرکب ہے مجون سونا کستوری المعروف، اس کا نام ہے شادی کورس، یہ شادی کورس کے نام سے جو ہے نا یہ پہچانی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہے مادہ پیدا کرنے کے لیے جو منی کم ہو جاتی ہے نا، یعنی منی کا اخراج ہو جاتا ہے بہت زیادہ، یہ جو مادہ پیدا کرنے والا صفوف ہے یہ والا، اور یہ نفس کے اوپر لگانے والی مالش ہے۔ یہ ہم جب نفس کے اوپر لگاتے ہیں تو نفس کا ٹیڑھا پن اور اس کا کمزورا پن اور صحیح تناؤ نہ آنا یہ اس کو درست کرتا ہے۔ اور یہ جو مجون ہے جس کا نام شادی کورس ہے، یہ ہماری ڈبی ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں نے پہلے بھی یہ نیٹ پر اپنا موضوع دیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک کمپلیٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے نا کمپلیٹ کورس ہے یہ والا، اور اس کی انشاءاللہ ہم گارنٹی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ویڈیو بنانے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم مقامی لوگ ہیں اور ہم ادھر بیٹھے ہیں دعا خانہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں اس کا کلیم بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ یہ جو کمپلیٹ کورس کرے،
ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز لے لی اور دوسری نہ لی. کمپلیٹ کورس کرو انشاءاللہ. 3 دن استعمال کریں. اگر 3 دن میں بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو یہ دوائی واپس کریں. ویسے یہ 3 ماہ کا کورس ہے، لیکن آپ کو مطمئن کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری گارنٹی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.